اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آیتیں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، تو جو انسان بھی اس کا ارادہ صرف اس دنیا کا ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا، اس نے صرف اس دنیا کی زندگی کو اپنا ایم بنایا ہوا ہے، وزینتہا دیٹ از ٹو سے صرف اس کی گلیمر گلیٹر، جو اس کی کشش ہے، جو اس کے اندر خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، صرف وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ انسان جو آخرت کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہے، اس کو آخرت کی تھاٹ بھی نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں سمجھتا، وہ صرف اس دنیا کو لے کے چل رہا ہے کہ میں کسی طرح اس دنیا میں سب سے ٹاپ پہ پہنچ جاؤں، یا اس دنیا میں سب سے زیادہ پیسے کما لوں، یا اس دنیا میں سب سے زیادہ پاور میرے پاس ہو، اتھارٹی میرے پاس ہو، فیم میرے پاس ہو، صرف اس دنیا کے لیے۔ وہ بالکل بھی نہیں سوچ رہا کہ ایک دن اس نے مرنا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔ تو ایسا انسان جو بھی ہوگا جو صرف اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اس کے اعمال کے ساتھ وفا کریں گے، مطلب وہ جس قسم کی پرائیورٹیز رکھ رہا ہے اس دنیا کے اندر، تو ہم اس کو دنیا میں ہی اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو یہیں اس کو اس کا اجر بھی دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہاں پر اسے شارٹ چینج نہیں کیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو اپنے اعمال کے ریزلٹس نہیں مل رہے ہوں گے، یہاں مل رہے ہوں گے۔ اچھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ یہاں مینوفیکچر کر رہے ہیں، جو مینوپولیشن کر رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو گھیر لوں گا، ان اعمال کو پکڑ لوں گا، میں نے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا آلریڈی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے یہاں کیا ہوگا نا وہ باطل ہوگا، ما كانوا يعملون، جو کچھ جن چیزوں کو پلان کر کے ٹویسٹ کر کے یہاں پر کر رہا ہے، وہ سب کے سب کوئی اس کا فروٹ نہیں نکلے گا، وہ سب اس دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا۔ اچھا، اب اس سے کیا مطلب ہو رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، ہم کسی غار میں چلے جائیں اور دنیا کو بھول جائیں؟ تو ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے، لیکن تم اس دنیا کی زندگی کو فائنل ڈیسٹینیشن مت سمجھ لینا، یہ مت سمجھ لینا کہ یہاں پر جو کچھ ہوا وہ یہیں رہے گا، یہاں تم جو کچھ کرو گے وہ سب ٹرانسفر ہوگا آخرت میں، اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے۔ کیونکہ اگر یہ آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوگا نا انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو شعور ڈالے ہوئے ہیں نا، اچھائی و برائی کی اس کے اندر تمیز ہے، اس کے اندر ایک گلٹی کانشیسنس ہے، ان سب چیزوں کو انسان نم کرے گا اور بڑی ہی بری زندگی گزارے گا۔ اپیرنٹلی اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ ساری اپنی جو میکینکس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کا اس کو کانسیپٹ دیا، وہ شعور دیا ہوا ہے، ان سب کو وہ دبا کے کرپشن کر کے بہت کچھ حاصل کر لے اس دنیا میں، لیکن جس کو ٹرو بلس کہتے ہیں نا، جو سکون، وہ نہیں ہوگا، وہ مسنگ ہوگا ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بائی ڈیفالٹ ایسا ڈیزائن کیا کہ یہاں ہر چیز ٹیمپریری ہے۔ تو وہ جو انسیکیورٹی ہے نا انسان کی، وہ بڑھتی جائے گی، اور جتنا انسان انسیکیور ہوتا ہے نا، اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے اندر ڈرٹی پالیٹکس کرنے کا۔ ہم نے فرعون کی ایگزامپل لی تھی لاسٹ ریمائنڈر میں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی سیکیور نہیں ہوں، تو وہ کیا کرتا تھا کہ ہر دوسرے سال اس کو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم کو میں نے غلام بنایا ہوا نا، اگر ان کے مرد زیادہ ہو گئے نا تعداد میں، تو یہ میرا نمبر جو ہے نا اوور ٹرن کر دیں گے، تو وہ ہر دوسرے سال ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ تو یہ جو پیک پہ ایک بندہ تھا، اس کی انسیکیورٹی کا یہ عالم تھا، جو کہ سب کچھ اچیو کر چکا تھا۔ اسی طرح اس دنیا میں آپ کسی بھی لیول پہ چلے جائیں گے نا، آپ پولیٹیشنز میں دیکھ لیں گے، جب
انسان آخرت بھول جاتا ہے نا تو پھر وہ بہت ہی نچلے لیول پہ آ جاتا ہے. پھر وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر لیول کو کراس کر کے نیچے گر جاتا ہے. پھر مورالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اچھی بری کوئی چیز نہیں ہے, بس اب اقتدار چاہیے, اس کی ہوس ہے. آپ کارپوریٹ ورلڈ میں آ جائیں, وہاں بزنس لیڈرز ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں. اب لیڈر جو ہے نا بہت جگہ بن جاتا ہے. ایک ایک میرے بڑے اچھے میرے دوست ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے بھی ہیں, میں انہیں انکل کہتا ہوں, اور وہ مجھ سے ایک بات ازراہ تفنن کہتے ہیں, مطلب مذاق میں کہا کرتے تھے. میری ان سے حج پر ملاقات ہوئی تھی. تو جب ہم حج پہ اپنے بیگ پیک کر کے مینا میں جانے لگے, میرے خیال سے رمی کرنے کے لیے, شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ اپنے یہاں پہ جو بیگز وغیرہ نا سب ذرا بند کر کے تالے والے لگا کے جاؤ. تو میں نے کہا انکل سب حاجی ہیں تو انشاءاللہ نہیں کچھ ہوتا. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو, کچھ حاجی ہیں اور کچھ حج پر آ گئے ہیں. صحیح ہے نا, کچھ تو حاجی ہیں جو حج کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں, لیکن کچھ بس حج پر آ گئے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حج سے. وہ they are not there to do حج, ان کے کچھ اور مقاصد ہیں. تو ان سے ہمیں ہوشیار رہنا. تو اسی طرح لیڈرشپ کا بھی ایسا ہی ہے. I've been to many organizations, right, in the corporate world. تو وہاں پر کچھ لیڈرز ہوتے ہیں جو بنتے ہیں, جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور وہ لیڈر کا مینٹورز بن کے نکلتے ہیں آگے. اور کچھ لیڈر بن جاتے ہیں بس جو بن گئے ہیں, اور وہ انسیکیور ہوتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں ڈرٹی پالیٹکس. اور ہر آرگنائزیشن میں ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں, وہ کیونکہ وہ انسیکیور ہوتے ہیں نا. تو اب آخرت کا کانسیپٹ تو لمیٹڈ ہو جاتا ہے. بھلے مسلمان ہیں نہیں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, لیکن آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے تو اب کوئی مورلز ہے نہیں. اب اس دنیا کے اندر یہ وہ پوزیشن سنبھال کے رکھنی ہے, بھلے کتنے ہی لوگوں کو ناجائز کو چلنا پڑے. سیم گوز ان دا فیملی. فیملی کے اندر ایسے کیریکٹر ہوتے ہیں. میرٹل ریلیشن شپ میں لوگ ایک دوسرے کو بلا وجہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ جو ان لاس کے جو پھڈے ہوتے ہیں وہ سارے اسی سائنس پہ بیسڈ ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ قرآن, اللہ کا ذکر, رسول کا ذکر, تہجد, یاسین شریف, سب چیزیں ہو رہی ہوں گی, لیکن کوئی چیز اندر اتر نہیں رہی. آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی خوف نہیں ہے. جب خوف نہیں ہے تو مینیپولیشن ہے, تو پھر لگائی بجھائی ہے, پھر لڑائی جھگڑے ہیں, پھر فساد ہے. کتنی ڈیورسز ہو جاتی ہیں اس چکر میں, اور کتنے سارے مسئلے انسان اپنے رزق کے چکر میں کرتا ہے, کتنے سارے جھوٹ رزق کے چکر میں بولتا ہے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے, اور وہ اسی پہ بیسڈ ہے کہ اگر آپ کا آخرت پہ یقین ہے نا, آپ کا ایمان ہے, تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو تحفہ عطا کریں گے نا وہ توکل ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ نے ٹرسٹ اللہ پہ کرنا شروع کر دیا ہے. میری اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں نا, میری اور آپ کی جو پریشانیاں, جو مصیبتیں ہیں, ان کا علم, ان کا احساس ہم سے زیادہ ہمارے رب کو ہے. تو اگر میرے گھر میں میرے بچے ہیں جن کے رزق کے لیے میں پریشان ہو رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ بھی بولوں, میں فراڈ بھی کروں, میں مینیپولیٹ بھی کروں, تو میرا رب جانتا ہے کہ میرے گھر میں بچے ہیں اور ان کا رزق آنا ہے. تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف کوشش کرنی ہے اس رزق کو کمانے کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر توکل تمہیں سمجھنا ہے نا کیسا, تو پرندوں سے توکل سیکھو. کیونکہ پرندے نا کچھ سیو نہیں کرتے. پرندے کیا کرتے ہیں کہ روز صبح رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں, اور جب وہ واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو تمہارے رب نے ان کا پیٹ بھر دیا ہوتا ہے, وہ سیٹسفائی ہو کے واپس آتے ہیں. لیکن انسان کیونکہ ڈفرنٹ طریقے کی زندگی گزارا ہوتا ہے, تو اس حدیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ جمع کرنے کے چکر میں دھوکے بازی مت کرو, جھوٹ مت بولو, مینیپولیٹ مت کرو, فراڈ مت کرو, زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے نہیں کھاؤ, لوگوں کو چیٹ نہیں کرو. رزق کی تنگی اگر ہے نا, تمہارا کام ہے رزق تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا سچی, اس خوف سے آزاد ہو کے, کیونکہ وہ جو رب ہے نا وہ جانتا ہے کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے, کس کو رزق چاہیے. تو ٹرسٹ کریں اتنا. I know it's easier said than done, لیکن during this COVID now we have seen a lot of stories. A lot of them are very inspirational. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے جو نارمل
وائٹ کالر جابس کرتے تھے، کووڈ کی وجہ سے جابس ختم ہو گئیں، اور اب وہ جس کو آپ کہتے ہیں دہاڑی یا ڈیلی ویجز پہ وہ لوگ آ گئے. اور کتنے لوگوں سے جب آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے، اینڈ آئی ہیو سین پیپل ان دا کمیونٹی ایز ویل، آپ کو وہ لوگ ملیں گے اور وہ آپ کو یہ حدیث سناتے ملیں گے کہ ہمارے گھر میں ضرورتیں ہیں، ہمارے گھر میں سب چیزیں ہیں، مطلب وہ بچے بھی ہیں، ان کا رزق کا انتظام بھی کرنا ہے، اور جاب نہیں ہے. تو اب ہم بھلے اب کسی بھی جاب کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی بلو کالر جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی دہاڑی لگانے ہی نکل رہا ہے، کوئی سیکیورٹی کی جاب کرنے نکل رہا ہے، کوئی اوبر کرنے نکل رہا ہے. تو ہمارا توکل ہمارے رب پر ہے، اور جب ہم وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کر دیا ہوتا ہے. So all they had to do is to just go there, search for that risk in a halal way, اور اللہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں لوٹا رہے. تو جو آخرت پہ جو ایمان ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہ جو ایمان ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، اس کا جو بیسٹ ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ کہ وہ انسان کی زندگی میں توکل آنا شروع ہو جاتا ہے. اور توکل بڑی میٹھی چیز ہے، اس میں بڑی مٹھاس ہے. یہ ایک دفعہ آ جائے نا، یہ آتا بہت مشکل سے ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے نا، انسان ایفس اینڈ بٹس میں چلا جاتا ہے، اوور تھنکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ انسیکیورٹی میں چلا جاتا ہے. جب انسیکیور ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کچھ بھی کسی بھی لیول پہ گر سکتا ہے. تو تبھی یہ جو ریمائنڈرز ہے نا، قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کو یہی کہہ رہے ہیں، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اٹس اے لیونگ ٹیکسٹ. یہ انسان کو ریمائنڈ کراتا ہے. کتنی ساری چیزیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ وہ چیزیں ذہن سے نکل جائیں گی. قرآن کھولتے ہی بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں ذہن میں، اور انسان سبمٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے، سرنڈر کرتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار جتنی بھی ضرورتیں ہیں نا، جتنی بھی میں کرپشن کرنے والا ہوں یا کرنے کی سوچ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے میری ضرورتوں کا. تو میں سبمٹ کر کے سیف راستہ اختیار کرتا ہوں، ایمانداری کا راستہ اختیار کرتا ہوں، اور اللہ پہ توکل کرتا ہوں. بہت انسیکیورٹی ہوگی، بڑی انسرٹینٹی ہوگی، لیکن ان پرندوں کی طرح جب گھر واپس لوٹیں گے نا، جب اس کوشش کر کے آئیں گے نا، حلال رزق کو تلاش کر کے واپس آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرورت پوری کر چکے ہوں گے. اور یہ کرنے سے ہی آئے گا. صحیح ہے. تو ان آیتوں پہ سوچیں، غور کریں، کسی بھی کیپیسٹی کے اندر ہوں. یہ اگر سمجھ آ جانا کہ آخرت کا دن ہے، ہر چیز ٹیمپریری ہے، تو انسان اپنی فیک ایگو یا ایک ٹیمپریری دنیا کے سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے نا مینیپولیشن نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، فساد نہیں کرائے گا، لوگوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کروائے گا. تو سوچیے گا، ان باتوں پہ غور کیجیے گا. اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا ہے، اور اس کے ریزلٹس نکلنے ہیں. اور ہم اتنی فراوانی سے یہ نیوز سنتے ہیں، اتنے سارے ینگ لوگ، بوڑھے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تیزی سے روز جا رہے ہیں. ایک دن میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے. کیا کر کے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو دس از جسٹ لائک اے ریمائنڈر فار مائی سیلف اینڈ فار یو. تو ان آیتوں پہ سوچیے گا، غور کیجیے گا. اور اگر آخرت کا کانسیپٹ مدھم پڑ رہا ہو، ڈم ہو رہا ہو، تو قرآن از دا بیسٹ پلیس ٹو اسٹارٹ ود. اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت نماز دی ہے نا، وہ اسی لیے دی کہ میں اور آپ اللہ کو نہیں بھولیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اسی پہ بیس کرتی ہے کہ ایک نان مسلم اور مسلم میں جو بنیادی فرق ہے نا، روز اگر اس کی زندگی میں دیکھو گے تو وہ اسی نماز کا ہے. کہ ایک جو مسلم ہوتا ہے نا، وہ سبمٹ سرنڈر کر چکا ہوتا ہے، اور وہ 5 دفعہ اللہ کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹری اس کے لیے رکھا ہے. اور اللہ کو یاد کرنے سے آخرت یاد رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے قرآن کچھ نہ کچھ ذہن میں ضرور یاد رہتا ہے. تو اس لیے قرآن بھی سمجھ کے پڑھیں، نماز بھی سمجھ کے پڑھیں. آخرت کا کانسیپٹ رہے گا، وہ سکون، وہ سکینت، وہ توکل، وہ جو اس کے بینیفٹس ہیں ایمان ہونے کے، وہ سب ہم we can taste the sweetness of all those things. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویک. السلام علیکم.